السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں نے ایک مضمون پڑھا، بہت اچھا مجھے لگا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اس مضمون کا نام ہے ایک کہانی ذرا پرانی۔ یہ مضمون عورتوں پر ہے، انشاءاللہ آپ ضرور اس کو سنیے گا۔ جس عورت نے یہ مضمون لکھا ہے وہ کہتی ہے کہ جب زندگی میں صحت تھی تب سب کچھ اچھا تھا۔ گھر بار، شوہر، بچے اور سسرال کی ذمہ داریاں، کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ فجر پڑتے ہی زندگی متحرک ہو جاتی تھی، بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام کرتی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ گھر کے کام کاج ختم ہوتے تو سینہ پرونا لے کر بیٹھ جاتی، اپنے اور بچوں کے کپڑے خود سلائی کرتی، کبھی کبھی دیگر رشتے داروں کے بھی سی دیا کرتی تھی۔ سلائی کا کام بھی نہ ہوتا تو گھر کے کونے صاف کرتی رہتی۔ مطالعے کا بے حد شوق تھا، سو یہ شغل بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا۔ ہفتے میں 2 بار اور تعلیم اور تفسیر کے حلقے میں بھی جایا کرتی۔ زندگی بہت اچھی تھی۔ ایک صحت مند اور خدمت گزار بیوی کی زندگی واقعی اچھی ہوتی ہے۔ شوہر نامراد تو ایسی عادت تھی کہ جب تک بیوی آ کر پاؤں نہ دبانا شروع کرے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ میں صبح وضو کر کے مصلے پر کھڑی ہوتی اور وہ آوازیں لگانا شروع کر دیتے، جلدی نماز پڑھو، آ کر میرے پیر دباؤ، اور میں اکثر نماز کے بعد والے اذکار بھی چھوڑ دیتی اور آ کر ان کے پیر دبانے بیٹھ جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت کا جو معمول شادی سے پہلے تھا وہ بالکل ہی چھوٹ گیا تھا۔ 15-20 منٹ تک پیر دباتی، تب کہیں جا کر وہ اٹھتے تھے اور میں ناشتہ بنانے، باورچی خانے کا رخ کرتی تھی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب کچھ دیر آرام کرنے لیٹتے تب بھی یہی عادت تھی۔ جب ان کے پیر نہ دباؤ انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ گھنٹے گھنٹے ان کے پاؤں دباتی رہتی تھی۔ خدمت کرنا اچھا بھی لگتا تھا، ہاتھوں میں جان تھی تو خدمت کا حق بھی ادا کرتی رہی، لیکن مجھے بس ایک بات بری لگتی تھی کہ فجر کے وقت اکثر وہ مجھے مصلے پر ہی آوازیں دینا شروع کیا کر دیتے تھے، سکون سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ پھر بھی یہ سوچ کر خاموشی سے آ کر تعمیل حکم میں لگ جاتی کہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، نیز وہ ناراض ہوں گے تو گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ کئی دفعہ کہتی بھی کہ مجھے نماز تو سکون سے پڑھنے دیا کرے، نماز کے درمیان آوازیں نہ دیا کرے، تو کہتے سکون سے پڑھنی ہے تو تم ذرا جلدی اٹھ جایا کرو، لیکن میں کتنی بھی جلدی اٹھ جاتی، انہیں عادت پڑ چکی تھی آوازیں دینے کی۔ کئی دفعہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھتی، جائے نماز پر کھڑی ہوتی اور ادھر وہ پکارنا شروع کر دیتے کہ تہجد پڑھنے میں وہ ثواب نہیں جو میاں کی خدمت کرنے میں ہے، جلدی آؤ۔ اور میں حیران رہ جاتی کہ یہ سب کچھ وہ شخص کہتا ہے جس نے خود کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، جسے دین کے احکام میں صرف شوہر کے حقوق کے علاوہ اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اسی صورتحال سے تنگ آ گئی تھی کہ تہجد بھی سکون سے نہیں پڑھنے دیتے۔ کئی دفعہ سمجھا لیا کہ ایسا مت کیا کرے، مگر دین تو سارے کا سارا صرف میرے لیے تھا، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، ان پر کوئی بات اثر کرتی ہی نہیں تھی۔ ایک بار تنگ آ کر اپنے بڑے بھائی سے یہ مسئلہ بیان کیا تو سن کر غصے سے بھون اٹھے، کیا بوڑھا ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے تمہارا شوہر جو یوں باقاعدگی سے ہر پہر گھنٹہ گھنٹہ پیر دباتا رہتا ہے؟ بیوی کیا ملازم ہے اس کی؟ تم کیوں حکم کی غلام بنی رہتی ہو؟ کیا تمہیں انکار کرنا نہیں آتا؟ بھائی نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کیا۔ میں انکار کیسے کروں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، مجھے گناہ ملے گا، میں نے روتے ہوئے بھائی سے کہا۔ ایسے نہیں ہو جاتے اللہ میاں ناراض، وہ سب دیکھتے ہیں، انکار کرنا سیکھو زہرا، یہ دنیا اتنے سیدھے انسانوں کو نگل جاتی ہے، میرے بھائی نے مجھے کہا۔ مگر مجھ میں شوہر کو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا، سو میری زندگی یوں ہی چلتی رہی، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، شوہر کی پسند کا کھانا بنانا، ان کے لیے تیار ہونا، ان کے حکم کی عدولی نہ کرنا اور بس ان کے آگے پیچھے گھومتے رہنا۔
बरसों यही मामूल खुशी उसूली से चलता रहा। फिर जिंदगी ने पलटा खाया। 35-36 साल की उम्र में ही आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश मर्ज हड्डियों को घुन की तरह खाने लगा। थकन बढ़ने लगी, कमर दर्द से फटी जाती, मगर हिम्मत करके सारे काम पहले की तरह हंसी खुशी करने की कोशिश करती रहती। दर्द ज्यादा होता तो एक दर्द की गोली निकल लेती। फिर आहिस्ता आहिस्ता दवा की मिकदार भी बढ़ती गई। ये आसान हल था। घर बैठे हर दर्द का इलाज हो जाता। रोजाना शाम को बुखार सा महसूस होता, सर में दर्द होने लगता और 2-3 गोलियों से फिर अगले दिन तक की मोहलत मिल जाती। एक बार डॉक्टर साहिबा को जाकर दिखाया तो कहने लगे, अलामत से लग रहा है कि हड्डियों की कमजोरी है, दूध पिया करे रोजाना। ये कहा और कैल्शियम की एक दवा भी लिख दी। घर आकर मियाँ से कहा तो हस्बे आदत डांट कर बोले, रहने दो बस, उन डॉक्टरों की तो यही बातें है, यहाँ और किसके लिए दूध की नहरें है बह रही है जो तुम्हें नहीं मिल रहा है। सब औरतें तुम्हारी तरह ही है, उन डॉक्टरों का तो काम है अपनी दुकान चमकाना। ये सब सुनकर रिवायती मजलूम बीवियों की तरह आंसू पीती रह गई। इसके बाद की आगे की कहानी इंशाअल्लाह हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस पार्ट को देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलना। कल फिर मिलते हैं एक दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।